अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबक को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी देर गुज़िश्ता सबक का इआदा करेंगे। तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने चौथी एक्सरसाइज से पढ़ा था। तो आज हम चौथी एक्सरसाइज नहीं बल्कि पांचवी जो एक्सरसाइज है, कव्विन जुमलन मुफीदतन बिमलइल फरागी फीमा यली, नीचे दिए गए जुमलों को खाली जगहें पुर करके जुमले बनाइए। तो मैं आपके माइक इनेबल कर रहा हूं, तो आप शुरू करें यहाँ से। कव्विन जुमलन मुफीदतन से शुरू करेंगे। तो इसमें बशारत अली साहब आप शुरू करें। आपका माइक इनेबल है, आप अपना माइक ऑन करके यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा चलें, कोई और? आसिफ इकबाल नाइक साहब, इन खाली जगहों को पूर करते हुए जुमले बनाएं, तर्जुमा भी साथ जी साथ में। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये जो ये इसके ऊपर जो दिए गए इनमें से इसमें लगाना है? नहीं, इनमें जो है एक चीज इनमें दी गई है। सबक के हवाले से दो चीजें आई थी सबक में, मुजाफ और हाँ, मुजाफ इलै। यहाँ पे मुजाफ इलै दिया हुआ है, मुजाफ हमने लगाना है। तो मुजाफ इलैह दिया हुआ अल्पाई तो इसमें जी हमने इससे पहले मुजाफ इलैह लगाना है, नहीं, मुजाफ इलै लगा मुजाफ हुआ है। मुजाफ लगाना है हमने। जी जी हम्म, मेरे जहन से ये पूरा ही निकल गया है, मैं ऐसे अच्छा कैसे पढ़ा था। तो अल्पाई तो कोशिश करें आप। अलबैत लगा हुआ है, तर्जुमा क्या है अलबैत का? एक घर। अलबैत ठीक। मुगलकुन का तर्जुमा क्या है? मुगलकुन का ये हमने पीछे पढ़ा था, मुगलकुन। जी जी पढ़ा हुआ है। मुगलकुन मेरे जहन से स्किप हो गया है। अच्छा असैयारत, अच्छा मुगलकुन का मैं बता देता हूँ आपको, बंद, क्लोज्ड। अब अच्छा, है क्लोज। अलबैत। जी, अलबैत घर, मुगलकुन बंद। बंद है। हाँ, अब बताएं इसमें आप क्या हम लफ्ज लगा सकते हैं जिसके जरिए से इसके माना हमें समझ में आएंगे। अल्पाई तो मुगलकुन। देखिए एक मिसाल में बता देता हूँ, आगे आप बनाएंगे फिर आराम से। अलबैत हमारे पास दिया हुआ है, हाँ, मुगलकुन हमारे पास खबर दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि मुब्तदा और खबर जो हैं मुब्तदा ये और खबर। जुमले के जी, दो हिस्से होते हैं। मुब्तदा और खबर आपने याद किया होगा शायद कि ये जी। एक जुमले के दो हिस्से होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जी, हमें मुजाफ लगाना है। अलबैत हमें लगा हुआ है, इसके नीचे ता के नीचे जेर है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह अब है। हमने
اس سے پہلے لگانا ہے مضاف. ہم لگائیں گے بالکل آسان سا لفظ جو ہم نے پڑھا ہے، باب البیت، گھر کا دروازہ، مغلق بند ہے. بند ہے. کچھ آیا آپ کو تھوڑا سا؟ جی 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 جی. اب اگلا باب بنائیں آپ. البیت مغلقن، جی گھر کا دروازہ بند ہے. جی، اس سے اگلا بنائیں آپ اب. اس سے اگلا ہے آئینہ، آگے سیارتن ہے نا، سیارت ہاں، ستارہ. آئینہ کے معنی کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں. السیارتی کے معنی کیا ہے؟ ستارہ، ستارہ کہاں ہے؟ نہیں، اس میں تو بیچ میں ہم نے مضاف لگانا ہے، تھوڑا سا دھیان دیجیے اس پہ. جی، اس میں ہے حنان ساجد صاحب، اپنا مائک آن کریں. حنان ساجد، حنان سجاد، ساجد نہیں سجاد. جی سر. ہاں پڑھیں آپ ذرا دوسری والی مثال جو ہے. آئینس اوپر والا آپ یہ کرنا اوران کیا؟ اوپر سے نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہا صاحب؟ نہیں یہاں تو مجھے صاف دکھ رہا صاف ہے. آ رہا ہے. ان کا نیٹ ورک کمزور ہوگا، یہ صاف آ رہا ہے. جی، وہ بالکل اوپر والی لائن ہی نہیں آ رہی کون سی والی لائن؟ جو پڑھنی ہے. اب نو آپ کا نیٹ ورک شاید کم ہوگا. صاف دکھائی دے رہا ہے، ان کا نیٹ ورک کمزور ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ وہاں سے نام ذرا پکاریں کسی کا بھی، ترتیب سے کہیں بھی. عابد نائک صاحب نے کیا؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. عابد نائک صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. عابد نائک صاحب جی السلام علیکم. جی پڑھیں آپ دوسری مثال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے یہ کلاس لی نہیں ہے سر، اچھا پہلی والی کلاس. جی سر. چلیے، مظفر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیں آپ دوسری مثال. نمبر 2، آئینہ کہاں، مفتاح السیارت، گاڑی کی چابی کہاں ہے. مفتاح مضاف، السیارت مضاف الیہ. السیارہ مضاف الیہ، تی یا تو؟ مفتاح السیارت جی، مضاف الیہ. مضاف الیہ، ٹھیک ہے. 3، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. جی، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ. اللہ ہی مضاف الیہ. مضاف الیہ. جی، تو شاید 4، سب کا کنسپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اس میں تھوڑا سا دھیان دیا کریں آپ. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پہ مشق نہیں کی جائے گی تو یہ بھول جاتی ہیں چیزیں بہت جلد. اس کے بعد جو ہے چھٹی والی جو ایکسرسائز ہے، جو یہ والی ایکسرسائز ہے، اب اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے. تھوڑا سا بس دہرانا ہے ہم نے، بعد میں پھر اس کو اور دہرائیں گے لاسٹ میں.
تو تنویر صاحب ہیں، آپ پڑھیں. جہاں سے شور آ رہا ہے اپنا مائک آف کر دیں. سر شاید میرا آن ہے، یہ تھوڑا فون خراب ہے تو یہ کچھ دکھاتا نہیں ہے مجھے. اچھا سر تھوڑا بتانا، رکی میری آواز نہیں، میں اس کو کرتا ہوں کچھ تھوڑا اگر رکی تو. ہاں رک گئی آواز. اچھا اس میں عباس احمد صاحب آپ پڑھیں ذرا جلدی جلدی، وقت کافی ہو چکا ہے. عباس احمد صاحب. تو چلیے خیر، بہت کم تیاری کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں آج. میں پھر سے اس کو ایک مرتبہ دوہرا لیتا ہوں تاکہ پھر سے یہ چیز ذہن میں آ جائے. طاہر صاحب اگر ہوں گے تو تھوڑا سا اگر پڑھیں گے. طاہر صاحب، طاہر اشرف وانی صاحب. ڈاکٹر وقاص صاحب ہوں. مائک سب کے آن ہے، آپ اپنا مائک آن کریں. اچھا السلام آن ہے علیکم. ڈاکٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہاں پر اصل میں یہ مائک کا جو ہے نا یہ جی آئیکن وہ ڈسیبلڈ بتا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آن ہے آف ہے. اچھا نہیں آن ہے. جی جی پڑھیں اچھا آپ ذرا یہ پلیز. کون سا والا پڑھنا ہے؟ یہ یہ بلینکس والا والا پڑھیں آپ ذرا. خالی جگہوں والا. اچھا یہ کریکٹ دا فالوئنگ. جی جی القلم الطالب، اس کا بنے گا قلم الطالب. جی بس ترجمہ رہنے دیں، چلے آگے. باب السیارت جی بنت حامد جی رسول اللہ جی اسم الولد جی ابن المدرس. جی اچھا اوپر خالی جگہوں کو تھوڑا سا پڑھیں. جی نمبر 3. نمبر 3 سے محمد الرسول اللہ جی بیت الطبیب بعید. جی اس میں آپ ذرا بتائیں بیت الطبیبی، اس میں مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ بیت مضاف ہے، الطبیب مضاف الیہ ہے. جی ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ پہلے کس کا ہوگا؟ طبیب کا پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے. جی طبیب کا، ڈاکٹر کا گھر دور ہے. جی نمبر 5 القرآن کتاب اللہ. جی قرآن اللہ کی کتاب ہے. جی اس میں کتاب آ جائے گا مضاف، اللہ آ جائے گا مضاف الیہ. جی خدیجہ بنت حامد، جی خدیجہ حامد کی بیٹی ہے. جی انا ابن المدرس، جی میں استاد کا بیٹا ہوں. ابن جی المدرس، ابن ہو گیا مضاف، مدرسی ہو گیا مضاف الیہ. جی
कलम तालिबी मकसूरुन, जी तालिब इल्म की कलम टूटी हुई है। जी इसमें इसमें भी कलम आ गया मुजाफ और तालिबी आ गया मुजाफ इलैह। जी अ, बाबुल बाबुल बैत मफ्तूहुन, जी अ, घर का दरवाजा खुला हुआ है। जी बाब आ गया मुजाफ, बैत आ गया, अल बैत आ गया मुजाफ इलैह। खरजल जी मुदर्रिसु, खरजल मुदर्रिसु मिन मिन बैतुल मुदीर बैतिल। जी मिन बैतुल मुदीर, बैतुन क्यों पढ़ेंगे? बैतुल मुदीर, बैतुल क्यों? बैतुल मुदीर, क्योंकि बैतु जो है वो मुजाफ है, अल मुदीर मुजाफ इलैह है। तो क्या मुजाफ पे मीन काम नहीं करेगा? मीन हुरूफ मिन जारा बै में से है ना। अच्छा, मिन है पीछे, मिन बैतिल मुदीर। जी 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 जी, हाँ मिन के बाद है तो इसलिए बैतिल बैते बनेगा। जी। जी। अच्छा, आप मुझे मुजाफ और मुजाफिले की कुछ पहचान बताएं। पहचान मतलब मुजाफिले की मतलब इनकी कोई अलामत जिससे हम पहचान जाएं कि ये मुजाफिले है। मुजाफ इलैह में जो एंड होता है वो जेर पे होता है। जी अल, इसमें अल लगता है स्टार्टिंग में, अ, शुरुआत में अल लगता है। मुजाफिले में। जी, अच्छा, अगर मैं कहूँ बिन्तु हामिदिन, अभी आपने ऊपर पढ़ा खदीजतु बिन्तु हामिदिन, तो यहाँ तो हामिद, आल नहीं है। नहीं नहीं, इसमें अल नहीं लगा था। हामिदिन नाम था ना, हामिदिन में अल नहीं लगेगा। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अलिफ लाम लग भी सकता है और नहीं भी हाँ लग जी, सकता है मुजाफिले में। नहीं भी लग सकता। जी जी, मुजाफ में अलिफ लाम लगेगा या नहीं? नहीं मुजाफ में नहीं लगता है। मुजाफ पे अलिफ लाम मुजाफ नहीं लगता है। नहीं लगता है। अच्छा, मुजाफिले और मुजाफ में तनवीन के एतबार से कोई फर्क है? तनवीन, मुजाफ इलैह में तनवीन नहीं लगता। मुजाफ मुजाफ इलैह में तनवीन नहीं लगता। फिर से तो मुजाफ इलैह में मेरे ख्याल से तनवीन नहीं लगता। मुजाफ पर हामिदिन तनवीन नहीं लगता। बिन्तु हामिदिन है ना। मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता है, मुजाफिले पर दोनों आते हैं। अच्छा, मुजाफ इलैह में दोनों आते हैं कि दोनों आ सकते हैं? दोनों आ सकते हैं। अच्छा, मतलब मुजाफ जैसे इलैह में आ तय्यबुम, सकते हैं, मुजाफ में नहीं आते। जी जी जी, मुजाफ में अल नहीं आ और सकते। तनवीन नहीं आते। जी जी। जी अच्छा, तो देखिए, जब भी हम जुमला बनाते हैं, कहीं पर भी जब जुमला बनाना है, मसलन यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे है 7वीं मिसाल ले लीजिए मिसाल के तौर पर। ये वाली मिसाल अगर हम लेंगे, अना डैश डैश अल मुदर्रिसी हमारे पास दिया हुआ है। अब हमने अगर जुमला बनाना है, तो अरबी चूंकि हमारे लिए एक नई जुबान है, कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारे लिए, हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको उर्दू में बनाने की। जैसे यहाँ पे है मैं उस्ताद, अब अल मुदर्रिसी है, इससे हमें पता चलता है कि मुजाफ इलैह है। तो इसका तर्जुमा हमारे जहन में इतना होगा, मैं उस्ताद का। अब मैं उस्ताद का क्या हूं? भाई हूं, बेटा हूं, जो भी है हम बीच में लगाएंगे, मैं उस्ताद का बेटा हूं। तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, अना इब्नुल मुदर्रिसी। तो इसमें जब भी जुमला बनाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हम उर्दू में बनाने की कोशिश करें, उसके बाद उसको अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो फिर आसान रहेगा। एकदम से अरबी में चाहेंगे तो बाज़ औक़ात कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, कभी कभी ये मुश्किल भी हो सकता है। तो यहां तक हमारा मुजाफ और मुजाफ इलैह का जो
کچھ باتیں تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد جہاں پہ ہم نے پچھلی بار سبق چھوڑا تھا ایک نئی چیز آئی تھی ہمارے سامنے جسے ہم نے ندا اور منادا نام دیا تھا. ندا اور منادا. اب ندا کیا ہے اور منادا کیا ہے یہ بات آ بھی گئی تھی سبق میں کہ ندا کے معنی آتے ہیں آواز. ندا کے معنی ہے آواز اور منادا جس کو پکارا جائے. منادا جس کو پکارا جائے. تو اس میں ہم نے ایک ہی حرف پڑھا تھا ان میں سے حروف ندا میں سے یا. محمدن اس کے اوپر تنوین تھی لیکن جب اس سے پہلے حروف ندا آ گیا یا محمد تو اس میں ہمیں قاعدہ آیا تھا کہ جب بھی منادا مفرد ہو. مفرد کے معنی آتے ہیں اکیلا. مفرد کے معنی آتے ہیں اکیلا یعنی مرکب نہ ہو دو لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو بلکہ سنگل لفظ ہو. جیسے محمدن ہے نام ہے تو یہ سنگل ہے. محمد ہم نے اس کے بعد پڑھا یا محمد یعنی جب بھی منادا کے اوپر یا آ جائے اور وہ مفرد ہو. منادا مفرد ہونے کی صورت میں اس کے اوپر پھر ایک ہی زبر ایک ہی پیش آتا ہے. یا استاذ اسی طرح سے ہے یا خالد یا ولد. اب اس کے بعد ہمیں تنوین اس کے بعد تمرین ہے. ہمیں کیا ہے تمرین؟ اقرا پڑھیے وکتب اور لکھیے مع ضبط اواخر الکلمات آخری کلمات کی حرکت کے ساتھ. ریڈ اینڈ رائٹ دا فالوئنگ ود دا کریکٹ اینڈنگ یعنی آخری حرف جو ہے اس کی جو آخری حرف جو ہے اس کے اوپر جو حرکت آتی ہے چاہے زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو تو اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ اسی ابھی صرف یہ ہے کہ ہم نے یا کے بعد منادا جو ہے ہمارے پاس مفرد ہے تو اسی حساب سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. پہلا ہے یا علی اے علی. یا عباس اے عباس. یا شیخ اے بزرگ. شیخن پڑھیں گے پہلے اور اس کے بعد جب یا لگے گا اس کے ساتھ تو یا شیخ. شیخن کے معنی آتے ہیں بزرگ. یا رجل اے آدمی. یاسر یاسر. یا عمار اے عمار. دکتور ڈاکٹر. یا دکتور. پھر سے ہم پڑھیں گے یا علی یا عباس. شیخ یا شیخ. یا رجل یاسر. یا عمار. دکتور یا دکتور. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ نام کے ساتھ یا آیا ہے حروف ندا یا آیا ہے تو وہاں پہ ہم تنوین بعد میں نہیں لگاتے ہیں اور جہاں پر یا نہیں ہے اس میں ہم لاسٹ والے لفظ پہ تنوین لگاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اگلی جو ایکسرسائز ہے ہماری وہ اس کے متعلق ہے کہ جب مضاف الیہ حرف ہو. ابھی تک جو اوپر ہم نے مثالیں پڑھی تھی ان میں صرف ایک دو جگہ آیا تھا کہ جہاں پر مضاف الیہ حرف تھا. مضاف الیہ حرف تھا وہ کچھ ہی مثالیں آئی تھی. کتاب من آیا تھا شاید پیچھے یا قمیص من. یہاں پر دو چار مثالیں ایسی ہیں جن میں مضاف الیہ جو ہے وہ حرف کو بنایا گیا ہے. تو اب اس میں یہ بھی بات آ گئی تھی کہ جب مضاف الیہ اسم ہو تو اس کے آخر میں زیر نظر آتا ہے اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے. لیکن جب مضاف الیہ حرف ہو تو اس کے آخر میں ہمیں زیر نظر نہیں آئے گا چونکہ حرف جو ہے یہ بدلتا نہیں ہے. تو وہی یہاں پر بھی کچھ مثالیں ہیں. مثالیں دے کر کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اقرأ المثال الآتی نیچے دی گئی مثال کو پڑھیے. ثم کون پھر بنائیے. اسئلتن مثلہ اس کی طرح سوالات. مشیرن اشارہ کرتے ہوئے الی الصور التالیہ
نیچے دی گئی تصویروں کی طرف. اقرا کے معنی پڑھیے، المثال کے معنی مثال ایگزامپل، الآتی آنے والی یعنی نیچے دی گئی مثال، ثم پھر، دین، کون میک اسئلتن مثلہ کوسچنز، اسئلتن یہ سوالوں کی جمع ہے، مثلہ اس کی طرح، مشیرن اشارہ کرتے ہوئے، الی الصور التالیہ نیچے دی گئی تصویروں کی طرف. Make questions on the pattern of the example with the helps of the pictures. تصویروں کی مدد سے نیچے دی گئی مثال کی طرح سوالات بنائیے. پہلی تصویر ہے کتاب کی، پہلی تصویر ہے یہاں پر کتاب کی، تو انہوں نے سوال کیا بنائے ہیں؟ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب من کس کی کتاب، ھذا یہ، whose book is this، whose book is this، WHOSE، whose book is this. اس کے نیچے قلم دیا ہوا ہے، اس کے نیچے قلم دیا ہوا ہے، تو اس کا ہم کیسے سوال بنائیں گے؟ قلم من ھذا، whose pen is this. اس کے بعد ہمارے پاس تصویر دی ہوئی ہے قمیص کی، قمیص من ھذا، قمیص من ھذا. پھر ہے بیتن، گھر، بیت من ھذا. اس کے بعد ہے سریر، چارپائی، بیڈ، سریر من ھذا. تو اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب مضاف الیہ حرف ہوگا تو اس پر اس کے لاسٹ میں زیر نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنی حالت پر رہے گا. یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. اس کے بعد یہ جو یہاں سے آگے اسمن کے معنی آتے ہیں نام، اسمن کے معنی آتے ہیں نام، ابنن کے معنی آتے ہیں بیٹا. اس میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. دھیان رکھیں گے، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. دیکھیں حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کس کو کہیں گے؟ جو حمزہ ہر حال میں پڑھا جائے، جو حمزہ ہر حال میں پڑھا جائے اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی. حمزہ قطعی اس کو کہا جاتا ہے حمزہ قطعی. اور جو حمزہ جملے کے شروع میں تو پڑھا جائے لیکن جملے کے بیچ میں اگر آئے تو ہم اس میں نہیں پڑھیں، ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی. یہاں پر جو اس میں مثالیں دی گئی ہیں اسمن اور ابنن کی، ان میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ قطعی نہیں ہے. مثال کے طور پر اسمن کے معنی نام، اسم الولد محمد، اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے. واسم البنت زینب، واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے. اب اس میں دیکھیے جب ہم شروع میں جملہ پڑھتے ہیں، شروع میں جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسم الولد، ہم نے پڑھا اسم الولد. تو اس کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے. وسم یہاں پر ہم نے پڑھا تو یہاں پر ہم نے الف کے نیچے زیر نہیں پڑھا، حمزہ کے نیچے ہم نے یہاں پہ زیر نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے کیا پڑھا؟ سیدھا وسم البنت. تو کیا پتا چلا کہ اس کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہ حمزہ قطعی نہیں ہے. اسم المدرس حامد، استاد کا نام حامد ہے، استاد کا نام حامد ہے. مسم المدیر، پرنسپل کا نام کیا ہے؟ ابن، ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے. وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے.
इब्नुल मुदर्रिस फिल फसली, उस्ताद का बेटा क्लास में है। आई नब्नुल मुदीर, प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है। तो इसमें क्या पता चला कि जो हमजा जुमले के शुरू में पढ़ा जाए लेकिन जब जुमले के बीच में आए तो उसे न पढ़ा जाए, उसको हम कहते हैं हमजा वस्ली। हमजा वस्ली उसको कहा जाता है। दूसरा होता है हमजा कतई। हमजा कतई क्या होता है? हमजा कतई होता है कि उसको हम हर जगह पढ़ते हैं, चाहे जुमले के बीच में आए या जुमले के शुरू में आए, उसको हम हर जगह पढ़ते हैं। यहां पर सिर्फ हम हमजा वस्ल की बात करेंगे। हमजा वस्ल यानी जो बीच में शुरू में पढ़ा जाए और बीच में न पढ़ा जाए, उसी की यहाँ पे मश्क भी है। तो हमजा कती की मिसाल, ये मैंने सिर्फ इसकी दो किस्में बताई, इसकी जो तफसील है हमजा कती की या हमजा वस्ली की, इनको हम बाद में आगे इसके मकाम पे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अभी तक समझाया गया है सिर्फ हमजा वस्ल की यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं, उनको हमने पढ़ना है और उनका तर्जुमा करना है। तो 9वीं एक्सरसाइज यहां से शुरू है हमारी। इक़रा मा यली मुराइयन क़वाइद नुत्क़ि हमज़तिल वस्ली। आगे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड द रूल्स रिगार्डिंग द हमज़तुल वस्ल। हमजा वस्ल के कवाइद को जहन में रखते हुए नीचे दिए गए जुमलों को पढ़िए। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी वब्नु हामिदिन फिल हिंदी। इब्नु मुहम्मदिन, मुहम्मद का बेटा, फिल इराक़ी, इराक में है। मुहम्मद का बेटा इराक में है। वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, और हामिद का बेटा हिंदुस्तान में है। खरजब्नु तबीबी मिनल बैती, डॉक्टर का लड़का घर से निकला। ज़हबब्नु ताजिर इला सूकी, ताजिर का बेटा बाजार की तरफ गया। इस्मुल मुहंदिस फैसलुन, इंजीनियर का नाम फैसल है। वस्मु तबीबी मसऊदुन, और डॉक्टर का नाम मसऊद है। मस्मुर रजुली, मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है। इब्नु मन अंता, आप किसके बेटे हो। अनब्नुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूं। तो यहां पर इसमें हमजा वस्ल को समझाया गया है कि हमजा वस्ल जब जुमले के शुरू में आएगा तो उसके नीचे उसको पढ़ा जाता है, और जब जुमले के बीच में आए तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। आगे देखिए, अल कलिमातुल जदीदतु, नए कलिमात, न्यू वर्ड्स क्या हैं। अल रसूल, इसके माना आते हैं रसूल, मालूम है हमें। अल काबतु, इसके माना आते हैं काबा। अल इस्मु, इसके माना आते हैं नाम। अल इब्नु, इसके माना आते हैं बेटा। अल अम्मु, इसके माना आते हैं चचा। अल खालु, इसके माना आते हैं मामू। अल हकीबतु, बैग। अस्सय्यारतु, गाड़ी। अश्शारिउ, सड़क। मुगलकुन, बंद। तहता, नीचे। हुनाका, वहां। तो ये नए अल्फाज हैं कुछ, इनको हम अच्छी तरह से जहन में रखेंगे और इन पे मश्क करने की भी हम कोशिश करेंगे। नीचे इन्होंने मिसाल से दिया हुआ है सय्यारतुल मुदर्रिसी, तो इसमें इन्होंने समझाया है मिसाल से। सय्यारतुन मुजाफ है, अल मुदर्रिसी मुजाफ इलैहि है। फिर से हम एक मर्तबा इसकी तरफ जाएंगे कि मुजाफ और मुजाफ इलैहि ये क्या चीज है। पहले भी ये चीज आ चुकी है, ये बात बता दी गई है कि जब दो इस्मों के दरमियान निस्बत हो, दो इस्मों के दरमियान जब निस्बत हो तो उस निस्बत को अरबी में इजाफत कहा जाता है। इजाफत के बाद इसके दो जुज होते हैं, एक होता है मुजाफ और दूसरा होता है मुजाफ इलैहि। जिस इस्म की निस्बत किसी दूसरे की तरफ की जाए, जिस इस्म की निस्बत किसी इस्म या हर्फ की तरफ की जाए, मसलन यहां पे सय्यारतुन है, इसकी निस्बत मुदर्रिसुन की तरफ की गई है। तो इसमें क्या है, जिसकी निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुजाफ
اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ. یہ دونوں مل کر مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب اضافی. مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. مرکب اضافی کیا چیز ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے. تو مرکب اضافی یہ کوئی جملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جملے کا ایک حصہ ہوتے ہیں. یا مبتدا ہوں گے یا خبر ہوں گے، کیونکہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. تو یہ یا تو مبتدا ہوں گے یا خبر ہوں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہے ان کا ترجمہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. عربی میں جس طرح سے لکھے جاتے ہیں ترجمہ ان کا اس کے برعکس ہوتا ہے. مثلا لکھا کیا ہے؟ سیارۃ المدرسی، گاڑی استاد. سیارتن کے معنی گاڑی، مدرسن کے معنی استاد. ترجمہ کیا ہوگا؟ استاد کی گاڑی، استاد کی گاڑی. اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے کتاب حامدن، حامد کی کتاب، حامد کی کتاب، تو کتاب حامدن پہلے لکھا جائے گا کتاب، لیکن ترجمہ اس کا بعد میں کیا جائے گا. اس کے بعد سیارۃ المدرس، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیارتن، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے لیکن تنوین بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تنوین؟ کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے اور الف لام بھی مضاف کے اوپر نہیں آتا ہے. المدرسی آپ نے دیکھا اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے تنوین نہیں آئے گی. اگر الف لام نہیں ہوتا تو اس کے اوپر تنوین آتی، اس میں کوئی موانع تنوین نہیں تھا. تو مضاف اور مضاف الیہ کے یہ کچھ قواعد. مسم الولدی، مسم الولدی لڑکی کا نام کیا ہے؟ ماں کے معنی کیا، اسمن کے معنی نام، الولدی کے معنی لڑکا. مسم الولدی لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے. پہلے ایک ترجمہ ہوگا الولد کا، پھر ترجمہ ہوگا اسمن کا، پھر ہوگا ماں کا ترجمہ. لڑکے کا نام کیا ہے. تو اس سبق میں ہم نے یہی دو چیزیں نہیں پڑھی. ایک تو ہم نے اس میں پڑھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا ہم نے اس میں پڑھا کہ ندا اور منادا کسے کہا جاتا ہے، ندا اور منادا. لیکن ان کا صرف ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب منادا مفرد ہو، جب منادا مفرد ہو یعنی اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ہو، تو اس صورت میں منادا جو ہے اس کے اوپر ایک پیش آئے گا. اور اس کے ہم نے کچھ مثالیں بھی پڑھی جو یہاں پہ دی گئی ہیں، یا علی، یا عباس، یا شیخ، یا رجل، یا دکتور، یا عمار. اور ہم نے اس میں پڑھا اس سبق میں کہ مضاف جو ہے یہ ہمیشہ اسم ہوگا، مضاف ہمیشہ اسم ہوگا. مضاف الیہ جو ہے وہ اسم بھی ہوگا اور حرف بھی ہو سکتا ہے. اسم کی کئی مثالیں آ گئی لیکن حرف کی مثال اس میں ہم نے دے دی ہیں. کتاب من، قلم من، قمیص من، بیت من، اچھا ابن من، وغیرہ وغیرہ جو مثالیں ہیں یہ بھی آ گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا حمزہ وصلی. حمزہ وصل، حمزہ وصل کیا ہے کہ جو حمزہ اگر جملے کے شروع میں آئے تو اس کو پڑھا جائے گا، اور جملے کے درمیان میں اگر آئے گا تو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کی یہ مثالیں آ گئی آپ کے سامنے. ان کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا اس کی رعایت کرتے ہوئے. تو یہ چند چیزیں اس سبق میں ہم نے دہرائی. تو اب میں یاسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ سبق کے متعلق اگر کچھ سوالات ہوں گے تو آپ حضرات سوال کریں پہلے. اس کے بعد میں یاسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ اعلانات ہیں، کچھ کلاسز ریشیڈول ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو اگلا ہفتہ ہے اس کے متعلق کچھ اعلانات ہیں وہ یاسر صاحب خود ہی کریں گے. تب تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کے متعلق آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ایک میرا سوال ہے، جو آپ نے حمزہ کی 2 قسمیں بتائی، تو جی یہ تھوڑا سا مہربانی کر کے آپ لکھ کر ذرا بتائیے، لکھ کر یہ کیسے اس میں لکھا جاتا ہے؟ یہ جو حمزہ وصل اس کی تو سمجھ آ گئی، لیکن حمزہ قطعی ہے کہ قتل ہے، کیا آج ہے ہم یہ حمزہ کچھ کو سمجھ قطعی نہیں آ سکتی ہے۔ قاف تا عین یا، میں قطعی، لکھ رہا ہوں اس میں قطعی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ ہاں تھوڑا اگر ہم عربی میں کہیں گے تو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اس طرح سے حمزۃ الوصل، عربی میں اگر کہیں گے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، قاف، ایک منٹ میں اس کو لکھتا ہوں ذرا صاف، تو یہ قاف تا عین، لیکن اردو میں کہا جاتا ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ ٹھیک جی ٹھیک سمجھ گئے، جی، اس کی شکریہ۔ تفصیل آگے آئے گی۔ آج تو ہم نے صرف حمزہ وصل کے بارے میں بس تھوڑا سا پڑھا ہے، اشارہ دے، زیادہ ہم اس تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔